8,000 مسنگ کشمیریز ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ 1965 میں پاکستان کا اتنا کلوز ایلائی تھا، کیا ان کے دماغ میں دور سے بھی یہ بات بیٹھ سکتی ہے کہ انڈیا ان کا ہمدرد ہے؟ کیا چائنا رشیا ایران کے اوپر اپنی پالیسیز کو کمپرومائز ہونے دیں گے؟ کہ مارنگ بلوچ کو بجائے یہ کہ لوور مڈل کلاس کو لے کے آگے لیڈ کرنا چاہیے تھا اور سرداروں سے چیزیں لے کر بلوچستان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہیے تھا۔ جب ہم نے بات ان کے ساتھ کی تو انہوں نے بولا دیکھیے ہم تو اوپنلی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ رشیا نے آئل سپلائی کن کو کیا؟ انڈیا کو کیا نا۔ ایران کو بھی یہی پرابلم ہے، سعودی عربیہ کو بھی یہی پرابلم ہے، UAE کو بھی یہی پرابلم ہے۔ وہاں میں نے دیکھا دے آر مور کلوزر ٹو انڈیا۔ پاکستان میڈیا ہے یا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا ڈفرنٹ سٹوری بولتی ہے، آپ کا میڈیا دوسری سٹوری بولتی ہے۔ آپ وہی چیز کریں جو انڈیا ہم کو کر رہا ہے کشمیر میں۔ بہت سارے پاکستانی اکاؤنٹس ہیں جو کہ انڈینز رن کر رہے ہیں۔ Whatever their grievances are, settle them. You cannot settle grievances the way India is settling grievances with us. ایران اور افغانستان کم از کم ویسٹرن بارڈر تو سیکیور ہونا چاہیے نا۔ یہ ہم دونوں فرنٹ پہ کیسے لڑیں گے؟ ایران عراق وار ہو گئی ہے، پاکستان کیا پوزیشن لیتا ہے؟ میں نے اپنے طریقے سے اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اپنے طریقے سے ڈیفائن کر کے دے دیا مجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان، بھارت، افغانستان، ایران اور بین الاقوامی تبدیلیاں، اس میں کشمیر کہاں کھڑا ہے۔ اس حوالے سے دو بڑے معتبر نام میرے ساتھ ہیں۔ ایک ڈاکٹر مبین شاہ صاحب، ڈاکٹر احمد مبین شاہ صاحب کو آپ جانتے ہیں، میرے کئی دفعہ ویلاگس میں انہوں نے شرکت کی ہے۔ ایک تکڑی آواز ہے کشمیر کے حوالے سے، چیمبر آف کامرس سری نگر کو ہیڈ بھی کرتے رہے ہیں، بھارت کے جیلوں کا مزہ بھی چکھتے رہے ہیں، اس وقت ترکی میں بزنس بھی کر رہے ہیں اور کشمیری سیاست کو بھی آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور ساتھ میرے ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، فیڈرل پوسٹ کے ہوسٹ اینالسٹ ہیں اور تدریسی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ایکڈیمیا، اور پھر ساتھ ان کی جو انالیسز ہے وہ بڑی تکڑے قسم کی ہوتی ہے۔ کبھی میں ان کا مہمان ہوتا ہوں، آج وہ میرے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر مبین آپ لاہور سے ہیں، ڈاکٹر مبین شاہ صاحب ترکیہ سے ہمیں جوائن کریں، اور میں غریب اسلام آباد سے۔ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر حسن ظفر سے شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، آپ نے فرائیڈے ٹائمز کے اندر بڑا اچھا ایک آرٹیکل لکھا ہے، ہندوتوا انڈیا اینڈ پاکستان، لیکن آپ نے پکچر تاریخ سے شروعات کی ہے، پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس کے اندر جو ٹرموائل ہے اس کو ذکر کیا ہے، پھر آپ نے افغانستان اور ایران کو بھی ٹچ کیا ہے، اور ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس کو بھی ٹچ کیا ہے۔ اس کا ذرا خلاصہ دے دیجئے تاکہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں، اور پھر ڈاکٹر مبین شاہ کو لے کے چلتے ہیں، چونکہ اس پہ ایک نئی رپورٹ بھی آ رہی ہے، وہ پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، نئی خبر۔ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ دیکھیے، بنیادی سوال جو میرے ذہن میں تھا وہ یہ کہ ہندوستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے مسلمانوں کا ٹریٹمنٹ، وہ تو نہیں مانیں گے لیکن ساری دنیا جانتی ہے وہاں کیا ہے، اور جو کشمیر میں حالات ہیں، انڈین چینلز پہ مسلسل پروپیگنڈا پاکستان میں، بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا ان کو بہت درد اٹھتا ہے، لیکن ایسوسیشن آف پیرنٹس ہے انڈین ہیلتھ کشمیر میں، جنہوں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، جہاں پہ 8,000 مسنگ کشمیریز ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ سو ود دس بیک گراؤنڈ آئی واز ونڈرنگ کہ مسلم میجورٹی ایران اینڈ افغانستان، کیا وہاں کے مسلمان یہ نہیں دیکھ رہے کہ جن کے ساتھ وہ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں یا جن کے ساتھ انہوں نے اپنے تجارتی رشتے تو ضرور ہر ملک کے دشمنوں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ انہوں نے الائنسز بنا رہے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے پاکستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں، سو ڈونٹ دے ریئلائز کہ واٹ دے آر ڈوئنگ، وہ کن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہم سے کوئی پاکستان سے ہسٹوریکلی کوئی ایسی مسٹیک ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایران، جو کہ 1965 میں پاکستان کا اتنا کلوز ایلائی تھا کہ 65 کی وار میں اس نے اپنے فوجی اڈے، جہازوں کے لیے ریفیولنگ، یعنی ہر قسم کی ملٹری سپورٹ دی تھی۔ افغانستان کے ساتھ تو چلے ایک ڈفرنٹ معاملہ تھا ہسٹوریکلی ڈیورنڈ لائن کی وجہ سے، so we understand that، بٹ ایران
how things change and why things change. اور اتنی حد تک کیسے چلی گئی بات آگے کہ وہاں سے کلبھوشن یادو بھی پاکستان میں آپریٹ کرے اور وہاں پہ اسکرمشز بھی ہوں. What actually has gone wrong between Iran and Pakistan? And knowing کہ اور پھر دوسرا یہ کہ جو پاکستان میں جتنے بھی ایسے گروپس ہیں جنہیں اب یہ بلوچستان لبریشن آرمی کہہ رہے ہیں، ایک دوسرا گروپ وہ DYC جو ہے، یہ ڈاکٹر مارن بلوچ والی ساری باتیں. چلیے فار اے ریموٹ پاسبلٹی اگر ان کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، یہ جو بھی سیپریٹسٹ کہلاتے ہیں یا جو انڈیا سے فنڈنگ لے رہے ہیں، جو اینی آؤٹ فٹ آف طالبان اور واٹ ایور، کیا ان کے دماغ میں دور سے بھی یہ بات بیٹھ سکتی ہے کہ انڈیا ان کا ہمدرد ہے؟ یا دیکھیے نا، آر دے فائٹنگ فار دیئر رائٹس اور آر دے فائٹنگ فار دی امریکن اینڈ دی انڈین انٹرسٹ؟ یہ کلیئرٹی کیا ان کے اپنے دماغوں میں موجود ہے کہ وہ اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہیں؟ نوئنگلی اننوئنگلی آئی ڈونٹ نو، یہ تو ان کے دماغوں میں ہوگی. سو دیز آر سم آف دا کوسچنز جو میں ان کی سائڈ سے سوچ رہا تھا. یہ جو 10,000 2,000 4,000 جتنے بھی لوگوں کے یہ گروپس ہیں اور جو ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں، ڈو دے ایکچولی نو کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں پاکستان کی اسٹیٹس کے ساتھ تو گجرانوالہ کے لوگوں کے بھی اور لاہور کے مضافات اور لاہور کے اندر رہنے والے چھوٹے موٹے گلی محلوں کے بھی اور ہر شہر کے لوگوں کے بھی اپنے اپنے مسائل ہیں. جیسے لاہور کے شہر کے آپ کو ایک میجر مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لاہور کے ذرا غریبانہ علاقے ہیں، جیسے مضافاتی علاقے ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ انویریبلی جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں ان کے گیس کے بل جو ہے وہ بہت زیادہ آتے ہیں ان علاقوں کی نسبت جو کہ ایفلوئنٹ ہیں یا خوشحال ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ، اور اس سے کچھ تحقیق سے یہ ثابت بھی ہوا کہ ان علاقوں میں ایسی کارخانے لگے ہوئے ہیں یا بھٹیاں لگی ہوئی ہیں جہاں گیس یوز ہوتی ہے بہت زیادہ، اور وہ کارخانوں والوں نے ملی بھگت کر کے اپنے میٹر تو فریز کرائے ہوئے یا زیرو کرائے ہوئے، لیکن ایک سیکٹر میں گیس چلی جاتی ہے اور اس کے بلز ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ غریب لوگ جو ایک چولہا چلاتے ہوں گے بمشکل، ان کا بل جو ہے 30 ہزار روپے آ رہا ہے. اور جن گھروں کے اندر گیس وافر استعمال ہو رہی ہے، ہیٹر بھی چل رہے ہیں سبزیوں میں، ان کا مطلب چند ہزار یا سینکڑوں میں بھی آ جاتا ہے. سو یہ واٹ آئی ایم سیئنگ کہ ملک کے ہر حصے کے لوگوں کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، پولیٹیکل ایشوز بھی ہیں تو ان کے بھی ایشوز ہوں. اگر یہ 10-12 ہزار 2-4 ہزار لوگ ہیں تو یہ بات کر کے بات ختم ہو سکتی ہے نا. انسائٹ کیوں ہوئے وہ انڈیا نے ان کو کیا ایسا، مطلب کیا انہیں انڈیا کے اندر مسلمانوں کی سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ وہ ان کے ساتھ مل کے For God's sake, of all the people in the world، چلے امریکیوں کے ہاتھ میں کھیلتے تو کچھ سمجھ بھی آتی، انڈیا کے ہاتھ میں کھیل رہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ دیکھیں اس وقت ہمیں اس کو اگر ہم سسٹمک لیول پہ دیکھیں تو ٹرائی پولر ورلڈ ہمیں نظر آ رہی ہے. ایک طرف یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے تھرو ایک پول بن گیا ہے، چائنا رشیا ایران دوسرا پول بن گیا ہے، اور یہی وہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا چائنا رشیا ایران کے اوپر اپنی پالیسیز کو کمپرومائز ہونے دیں گے. تیسرا پول یورپین یونین کی شکل میں آ رہا ہے. اگر ٹرکی، برازیل اور ساؤتھ افریقہ، انڈونیشیا، ملائیشیا اور پاکستان کی حالت بہتر ہو جائے تو یہ ملٹی پولیرٹی میں تبدیل ہو جائے گا. لیکن اس وقت تک ٹرائی پولر ورلڈ ہے. اس ٹرائی پولر ورلڈ میں انڈیا آن بہاف آف دا یو ایس جو کچھ کر رہا ہے، آن دا بہاف آف دا یو ایس کر رہا ہے. اور پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ جو کل پرسوں رپورٹ آئی ہے یو این کی کہ 72% ایشیا میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں انڈین ٹیرر فائنانسنگ کا ہاتھ ہے، انڈین ٹیرر فائنانسنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے. اور ابھی جو انٹیلیجنس رپورٹ آئی ہے یو ایس کے اندر کہ انڈین انٹیلیجنس جو ایجنسی را ہے اس کے اوپر قدغنیں لگانی ہوں گی، وہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز لانچ کر رہی ہیں. اس سے پہلے کینیڈا میں بھی آ چکی ہے. اسی حوالے سے یہ جو آپ نے بی ایل اے کے کچھ لوگوں کا گریونسز اپنی جگہ پہ، میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ مارنگ بلوچ کو بجائے یہ کہ لوور مڈل کلاس کو لے کے آگے لیڈ کرنا چاہیے تھا اور سرداروں سے چیزیں لے کر بلوچستان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہیے تھا، وہ کسی اور طرف چل پڑی ہیں. اور اس کا امپریشن کیا بن رہا ہے وہ چھوٹی سی ایک میں ویڈیو دکھا دیتا ہوں آپ کو.
یہ اس کا امپریشن پڑ رہا ہے، اگر آپ یہ دیکھ سکیں. یہ انڈین میڈیا تو مطلب یہ ہے کہ انڈین میڈیا ڈاکٹر صاحب یہ سنیے گا. فوج کو چھوڑ جاؤ. سارا پاکستان مجھ پر لعنت بھیج رہا ہے. نوبل ایوارڈ ایسے نہیں ملتا. ڈی جی ISPR کو پیش کرو، کہو کہ فوج سچ چھپایا ہے اور اصل نمبر زیادہ ہیں. BLA کا نام مت لو، صرف آپریشن پہ فوکس رکھو. لیکن معصوم مسافر تو BLA نے فوج کے آنے سے پہلے مار دیے. کوئی ٹینشن نہیں، انڈین گورنمنٹ اور میڈیا تمہارے ساتھ ہیں. رمضان ختم ہونے کا تو انتظار کرتے. تیرا میرا مذہب سے کیا کام ہے؟ شروع ہو جا. روز قتل مین ٹاکنگ پوائنٹ ہے تیرا. سب کو بتا دیا ہے میں نے. اب یہ امپریشن بن رہا ہے، یہ AI جنریٹڈ ویڈیو ہے، لیکن اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ مارنگ کا پازیٹیو امیج سے کیسے نیگیٹو جا رہا ہے. اور ویسٹ کی مہربانیاں، سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ویسٹ کی مہربانیاں کیوں نہیں ہوتی فلسطینیوں کے اوپر، کشمیریوں کے اوپر، یکدم بلوچستان کے اوپر مہربانیاں اور نوبل پرائز. ڈاکٹر مبین شاہ صاحب، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کی. اس ساری سچویشن میں کشمیر کا مدعا کدھر ہے اگر اسی طرح سے بھارت کی ٹیرر فائنانسنگ کو اگنور کیا جائے گا؟ دیکھیے سر، مائی اوپینین ریگارڈنگ ایران آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ، مطلب میں نے آپ کو اس کے پہلے بھی بتایا ہے اباؤٹ ایران، بیکاز I had the occasion کہ میں ایرانین ایمبیسڈر ان انڈیا، وی میٹ ہم ونس ود آور سول سوسائٹی گروپ. اس وقت ہم مطلب دیر واز لاٹ آف پریشر ان انڈیا، وہ ہمارے کو بہت تنگ کرتے تھے، اینڈ وی وینٹ ٹو ہیو اے پریس کانفرنس ان نیو دہلی. تو بفور دیٹ وی وانٹیڈ ٹو میٹ آل دا OIC کنٹری ایمبیسڈرس. تو اس میں سے پھر ہم نے دا ایرانین ایمبیسڈر اس نے ہمارے کو بولا کہ آئی وانٹ ٹو میٹ دا ہول گروپ. تو ہم گئے ان کے آفس میں. جب ہم نے بات ان کے ساتھ کی تو انہوں نے بولا دیکھیے ہم تو اوپنلی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے. ہم نے بولا کیوں؟ بولا ہمارے کو our economic betterment is with India. ہم جو اس وقت پیٹرول، ان کو تو سینکشنز تھی ایران کو، سو they were just like، ابھی دیکھیے نا آپ نے رشیا نے آئل سپلائی کن کو کیا؟ انڈیا کو کیا نا. The same thing Iran was doing to India. You see, you have to understand in the world, it is not only this religion is only a small part. ابھی دیکھیں نا غازہ میں کیا ہو رہا ہے کہ اگر وہ اسلامک کنٹریز جو جیسے ڈاکٹر ظفر صاحب بول رہے ہیں، وہ تو ان کے دماغی میں نہیں ہے. یہ تو دے آر ناٹ کنسرنڈ ود آل دوز تھنگ، دے آر آل اکنامک. یو سی دی تھنگ از انڈیا از اے بگ مارکیٹ فار دیم. ایران کو بھی یہی پرابلم ہے، سعودی عربیہ کو بھی یہی پرابلم ہے، UAE کو بھی یہی پرابلم ہے. دا اونلی ون کنٹری which has bypassed that is Turkey. Turkey نے they have understood the consequences and they have taken it in their stride. مطلب انہوں نے وہ جو لاس ان کو ہوگا انڈیا کے ساتھ they are recovering it through other things. But the point is Saudi Arabia and Iran, both of them have got economic interest in India, number one. یہ انفارچونیٹلی میں بھی پاکستان میں تھا، when I came and when I met you also، وہاں یہ تھنکنگ نہیں ہے. we think too much of that Islamic country ہے سر. Islamic country ہے but they have their own limitations and own problems. وہ تو اس نے اوپنلی ہمارے کو بتایا، بولا ہم تو مطلب in the sense that he was not as an ambassador allowed to come to Kashmir by the Indian government. سمجھا؟ جب وہ ٹربل ہوا تھا، I am talking to you not in 2019, I am talking to you before this in 2016. جب وہاں وہ برہان کا ہوا، ایوری تھنگ واز انڈر کرفیو اینڈ ایوری تھنگ واز دیئر اینڈ وی ور اکنامک بلاکیڈ تھا وہ. سو کوشچن ہے، ایک پارٹ وہ ہے، دوسرا پارٹ یہ بھی ہے. I remember I went into a delegation of a chamber delegation to Iran. Because I was from the Kashmir Chamber of Commerce, I was heading a chamber and I went into a delegation, business delegation. I had a discussion with Tehran Chamber of Commerce and other chambers of commerce in different cities in Iran. وہاں میں نے دیکھا they are more closer to India. You see,
I don't know why. مطلب میں تو حیران ہو گیا. مطلب ہم ایز اے گروپ جب وہ ڈیلیگیشن میں ہم آپس میں بات کرنے لگے, وہ ہم نے بولا یار یہ ہمارے کو تو دماغ میں کچھ اور ہے, یہ کیا ہمارے کو بولتے ہیں. You understand my point? I don't know what is the trust deficit between Iran and Pakistan. Only Pakistani people can themselves, they have to really think inwards that what is the problem. What is the problem that there is a trust deficit. اب آپ دیکھیں نا, کیونکہ I don't know whether Zafar Saab may because he has been interviewing people and all, he can take out when there was an OIC meeting in 1990s, and there was a proposal to put sanctions on India, and do you know which country opposed it? Iran opposed it at the last minute. Dinesh Singh was in hospital, and it is documented. He was sent by the Indian government. اس وقت وہ کیا نام تھے, وہ جو پرائم منسٹر آف انڈیا تھا, انہوں نے دینیش سنگھ کو, because he knew about Iran everything, he was lifted from the hospital and sent there to tackle the problem. And he ensured that you see, because in OIC the thing is there is consensus. The people have to do decision in consensus. اب ایک آدمی ایک کنٹری نے بولا نہیں تو نہیں ہوا. نہیں تو 1990s میں سینکشن ہونا تھا انڈیا کو. دیکھیے یہی بات ہے. دیکھیے اس وقت بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں غازہ میں کیا ہو رہا ہے. You see, this is the problem. This is the basic problem. تو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے. تو دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو ظفر صاحب بول رہے ہیں, I don't know much about what are the problems in بلوچستان. ہم تو دیکھتے ہیں, ہم میڈیا ہی دیکھتے ہیں, یا تو دیکھتے ہیں جو پاکستان میڈیا ہے, یا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ڈفرنٹ اسٹوری بولتی ہے, آپ کا میڈیا دوسری اسٹوری بولتی ہے. سو دا کوشچن از, جیسے ہم جب وی آر پیپل آلسو ہو ہیو سفرڈ فرام انڈیا ایٹ ایوری لیول. It is we have Kashmiri people have also tried to negotiate with India number of times all these years, but it didn't nullified because India was not sincere. You see, Pakistan has to do itself correct it. کہ اگر for example آپ کے کوئی citizens under dissent ہیں, to tackle it, negotiate it and finalize it. یہ تو نہیں ہے کہ مطلب آپ وہی چیز کریں جو انڈیا ہم کو کر رہا ہے کشمیر میں. Believe me, we become sad for that. یہ آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی فورسز نے بڑے سکسیسفل آپریشنز کیے ہیں, بٹ جس بات کی لیکنگ ہے وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی ہے. یہ اب کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے, اور جو ٹرو لیڈرشپ ہے ڈاکٹر صاحب, جو ٹرو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی, اس کو آگے لانے کی ضرورت ہے. جن کی جڑیں عوام کے اندر موجود ہوں وہ موجود نہیں ہے. لیکن جہاں تک سوشل میڈیا کا ڈاکٹر صاحب جو تعلق ہے نا, پاکستان میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ بہت سارے پاکستانی اکاؤنٹس ہیں جو کہ انڈینس رن کر رہے ہیں, اور اس کی بہت ساری I have read long time back that what is the plan of the West, that is to break up Pakistan into 3 parts. Okay. So بہت پہلے میرے کو ایک ملیشیا میں ایک ہمارا دوست ہے, because I had a business in Malaysia also. تو اس نے میرے کو ایک کتاب, it was a rule, مطلب اس نے وہ اس میں دکھایا تھا what is the next after Iraq, this thing. تو اینڈ پہ انہوں نے Pakistan has to be broken into 3. It is possible. I am not saying no. But who is giving that basic to them? You see, it is because of mishandling of the state of Pakistan. If they would have talked, یہ کون سی بڑی بات ہے negotiation کرنے کے لیے, whatever their grievances are, settle them. You cannot settle grievances the way India is settling grievances with us. You see, because when I see in social media same picture, میں بولتا ہوں یار یہ پاکستان تو اپنے لوگوں کے ساتھ کیسے کر رہا ہے. And to tell you very frankly, Kashmiris are very dejected by all this thing, because Kashmiris, ہمارے لیے پاکستان is the last savior.
اور جب وہ بھی اپنے لوگوں کے ساتھ, ابھی انڈیا تو کیا ہے, ہم انڈیا تو ان کشمیر دے آر ڈرمنگ اٹ, بیٹنگ ڈرمز اباؤٹ اٹ. دیکھو جی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کیا کریں گے اگر آپ ادھر جاتے. تو this has to be the planner, the decision makers in Pakistan have to understand that this is not consequential to Balochistan, it is consequential to Kashmir also. God forbid there may be a time come that the Kashmiris will say we don't want to remain with India only. Forget it. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر حسن ظفر صاحب, یہ جو ڈاکٹر مبین شاہ صاحب نے جو بات اٹھائی یہ بڑی ویلڈ ہے کہ ہمیں جہاں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے, گریونسز کو ایڈریس کرنا ہے. اس وقت سندھ بھی دوبارہ سے وہاں پہ بھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خطرہ شروع ہو گیا ہے کینال والے مسئلے کے اوپر. ہم اسے ری سیٹل کریں اور ساتھ ساتھ یہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے اس کو سیٹل کرنے کے ساتھ ایران اور افغانستان کم از کم ویسٹرن بارڈر تو سیکیور ہونا چاہیے نا. یہ ہم دونوں فرنٹ پہ کیسے لڑیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے, جب ہم ڈیسیژنز کرتے ہیں کسی بھی قسم کے تو اس میں موٹیویشنز کہاں سے آتی ہیں؟ ہاؤ ڈو وی وہ ڈیسیژن میکنگ کا پروسیس ہے. ایک تو یہ ہے کہ میرا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے تو اس میں تو دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, پیسے لیے اور فیصلہ کر دیا, اس میں تو کوئی کسی قسم کی پروسیس کی ضرورت نہیں ہے. when you have a vested interest تو اسٹریٹ فارورڈ فیصلہ ہو گیا. اگر تو ہم دوسرے طریقے سے کرتے ہیں, وی اپلائی اے پروسیس آف ڈیسیژن میکنگ, تو اس کے اندر ہسٹوریکل فیکٹرز ول کم ان ٹو پلے, نالج آف ہسٹری ول کم ان ٹو پلے, اور پھر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کا کمبینیشن, جس کی شاہ صاحب نے جس کا اشارہ کیا کہ ایران نے اپوز کیا انڈیا کو کی فیور میں OIC. Why that happened? یہی میرا بنیادی سوال تھا نا. 1980 میں کیا ہوتا ہے سر, ایران عراق وار ہوتی ہے, پاکستان کیا پوزیشن لیتا ہے؟ نیوٹرلس. آپ کا جھگڑا ہوا تو میں تو آپ کے لیے میرے پاس جو ہتھیار تھا میں اٹھا کے لے آیا ڈاکٹر منور صاحب کے جھگڑے کے لیے, تو اپنے بچے بھی لا کے کھڑے کر دیے کہ یہ بھی آپ کے لیے لڑیں گے. جب میرا جھگڑا ہوا تو ڈاکٹر منور صاحب نے کہا کہ میں نیوٹرل رہوں. اوکے, I will not forget it. And Iraq was every time opposite to Pakistan. نہیں دیکھیے نا, تو پھر اس کے بعد مجھے پتا چل گیا نا کہ میرا اور آپ کا ریلیشن شپ کیا ہے. Exactly. میں نے اپنے طریقے سے اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کی اور آپ نے اپنے طریقے سے ڈیفائن کر کے دے دیا مجھے. ڈاکٹر حسن ظفر, لیکن یہ جو اوجڑی کیمپ ہوا تھا اس کا بیک گراؤنڈ تو یہی تھا نا کہ ہم نے سیکریٹلی انڈر دا کارپیٹ ایران کو اسٹرنگر میزائل دیے تھے, جس پہ امریکنز ناراض ہوئے کہ یار ہمارا ہتھیار ہمارے علاقے پہ کیسے استعمال ہو رہا ہے. اسے یہ تو اب ایک سمجھیے کہ وہ ہے نا, ہو گئی نا چیز. نہیں, اس پہ ایرانینز آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر شیعہ کمیونٹی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جنرل ضیاء الحق کے بہت خلاف نظر آتے تھے, لیکن ایرانین سے اگر پوچھیں کہ پاکستان ایران کا سنہرا دور کون سا تھا تو وہ جنرل ضیاء الحق کا بتائیں گے. یہ وہی دور تھا جب ایران عراق وار چل رہی تھی. جی, جب لاہور میں پہلی دفعہ شیعہ سنی فسادات ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب, تو میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں جہاں وہ فسادات ہوئے تھے. میں اس ویری پوائنٹ پہ موجود تھا جہاں سے وہ ایرپٹ ہوئے. In front of my eyes, I was a 15-year-old at that time. کرشن نگر کا علاقہ تھا. Unheard of تھا کہ وہاں پہ کبھی شیعہ سنی کا کوئی جھگڑا ہو جائے, آپس میں نیازیں بانٹی جاتی تھیں, رشتہ داریاں بھی تھیں, مطلب it was unheard of. اور ہوا کس بات پہ تھا وہ جھگڑا؟ Does anyone know that? I witnessed to why it happened. ایک ماتم کا جلوس میں, 9ویں کا جلوس تھا میرے خیال, 10ویں کا شاید, یہ مجھے یاد نہیں, 9ویں کا جلوس تھا. جلوس میں کبھی کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ایسے نیبرہڈ میں جہاں پہ ایک دوسرے کے گھروں میں اتنی بے تکلفی سے آنا جانا ہو کہ دروازے بند نہ ہوتے ہوں, کوئی بھی کسی کے گھر میں چلا جاتا ہو, وہاں پہ ماتم کے جلوس میں کوئی لڑکی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر دے.
Was it even conceivable? جھگڑا اس بات پہ شروع ہوا تھا. I don't know if it was جھگڑا اٹھانا ہوتا ہے تو ایسی چیزیں کرتے ہیں. دیکھیے نا, انکنسیویبل. آج بھی آپ اس علاقے میں چلے جائیں, وہاں پہ کبھی کوئی اس نوعیت کا واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. انہرڈ آف. ڈاکٹر صاحب اس کا بیک گراؤنڈ بھی تو ہوگا نا, کہیں سے سلیبس مدرسہ فیڈ بیک. میں ڈاکٹر صاحب مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی اس علاقے کا آدمی ایسی حرکت کر سکتا ہو. یہ تو انبلیویبل. اٹ واز این آؤٹ سائڈر جو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے. آپ پھر جب آگ بھڑکتی ہے تو ہوتا ہے. پھر وہاں ڈاکٹر صاحب پنڈی میں بھی یہی ہوا تھا. شیخ رشید نے یہی کہا تھا کہ جو بھی بندے پکڑے گئے تھے وہ سارے آؤٹ سائڈرز تھے. آؤٹ سائڈر. 1.5-2 گھنٹے کے اندر کایا ایسی پلٹتی ہے کہ فوج نے ٹیک اوور کر لیا. ٹھیک ہے. اور وہاں مجھے یاد ہے کہ وہ امام باڑہ بلتستان ہے بہت مشہور وہاں کا, کرشن نگر کا. تو وہاں پہ ہمارے رشتے دار اور دوست وہیں رہا کرتے تھے. تو وہاں پہ ہمارے علاقے کے ڈی ایس پی نے دیکھا. مجھے کیا پتا تھا کون ڈی ایس پی کون نہیں. ینگ بوائے نو, یہ ساری باتیں ہماری تو سوچنے کی نہیں تھی. اس نے میرے دادا کا نام لے کے کہا کہ تم اس کے پوتے ہو تو تم گھر جاؤ یہاں سے. He knew me by name and face. تو آپ اس علاقے کی ڈائنامکس کا اندازہ لگائیے جہاں کے پولیس افسر کو ایک 15-16 سال کے لڑکے کے باپ دادا کا بھی پتا ہے. اس علاقے میں ایسا کیسے ہوا؟ So I leave it to you. تو یہ اچھا, یہاں اس میں ڈاکٹر صاحب یہ تو اپنے اندرونی مسائل ہیں, اس کو ہمیں اب سوچنا ہوگا نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1990s میں جو آپ نے جس طرح آپ نے آرٹیکل میں فرمایا کہ ہمیں ریفارم کی ایک اپرچونٹی تھی ہمارے پاس, اور وہ اپرچونٹی ہم نے ٹرین مس کر دی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرین ابھی بھی مس نہیں ہوئی. دیر آئے درست آئے, ابھی بھی ریفارم کریں اور اپنی پالیٹی کو, اکانومی کو, سوسائٹی کو, جب پاکستان کو ان آرڈر کریں, ویسٹرن بارڈر سیکیور کریں تاکہ بدلتی ہوئی صورتحال پہ ہم قابو پا سکیں اور اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کشمیر پہ کوئی کام کر سکیں. ایگزیکٹلی. میں اس میں ابھی بھی بلیو کرتا ہوں یہ مس ٹرین نہیں ہے. ابھی بھی ہاؤس ان آرڈر کر لیں, ابھی بھی یہ ساری چیزیں سیٹل کریں, اور پولیٹیکل میٹر کو وہی لوگ حل کر سکتے ہیں جن کے پیچھے عوامی حمایت ہو. سر میں ابھی منور صاحب, ڈاکٹر منور صاحب نے بات اٹھائی کشمیر کی. میں آپ کو 2 انسٹنسز دیتا ہوں کہ ہاؤ پاکستان مس دا بس. ان 1990 جب ہمارے کو وہاں آرم اسٹرگل اسٹارٹ ہو گئی, اٹ واز اے ہوم گرون آرم اسٹرگل. پھر ٹھیک ہے, اس کے بعد once it started, they went to Pakistan and then it was afterwards. But they started from local people. And at that point of time, India was not as strong as it is today. And the whole Kashmir was out on the streets. شاہ صاحب, میں خدا کلامی کی معذرت آپ ہی کے لیے ڈیٹا شیئر کر دوں. میں نے کل ہی نکالا تھا یہ ڈیٹا 1990-91 کا. اس وقت انڈیا کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ تھا 1.1, پاکستان کا تھا 5.1. کریکٹ. اور یہ انفلیشن اس وقت انڈیا میں 13.7 پہ تھی, پاکستان میں اس سے آدھی. وہ آپ کو پتا ہے سر, بیکاز آئی ایم اے بزنس مین, آئی نو کہ انڈیا نے کیسے وہ سارا چینج کیا بیکاز آف منموہن سنگھ. اینڈ جو ان کا پرائم منسٹر تھا اس وقت, آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم ناؤ, بٹ منموہن Singh was the architect of that. He completely changed. While as آپ کے سائڈ میں وہ ہوا نہیں اس وقت, 1990 میں بھی نہیں ہوا. And وہ تو جو the first mistake was done by Mr. Bhutto, جو آپ نے you have referred it in your article also. Mr. Bhutto, when he followed Indira Gandhi socialism, and in the sense اس نے سارے کو وہ کیا نام ہے نیشنلائز کر لیا بینکوں کو, and وہ سب بزنس مین بھاگ گئے وہاں سے پاکستان سے, and they set up companies in, like for example Habib Bank. Habib Bank opened at Zurich,
They have branches all over the world now. اب دیکھیے نا مطلب it is mistakes done by whom? By Pakistani itself. And at that time in 1990 totally unnecessary. exactly sir. پاکستان کے جو اس وقت فائنانس منسٹر تھے بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں ڈاکٹر مبشر حسن, he was by profession an architect. منگلا ڈیم کے ڈیزائن میں ان کا حصہ تھا. اب آپ بتائیے نا آج بھی ڈاکٹر صاحب یہی ہو رہا ہے. آپ کا جو سی ایس ایس اسٹرکچر ہے, کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہے وہ فارن آفس میں چلا جاتا ہے, جو انجینئر ہے وہ کسی اور کمشنر کی پوسٹ پہ چلا جاتا ہے. تو یہ فیکٹس سر یہی تو ہے نا, جس انڈیا ڈیڈ چینجز at the right time and then there was nothing to look behind. Then they progressed more. مطلب Pakistan has the same resources. I don't know, مطلب 47 میں دوسری پوزیشن تھی, 47 میں دوسری پوزیشن تھی. ڈاکٹر محبوب الحق نے کورس کریکشن کی تھی ضیاء صاحب کے دور میں آ کے, کورس کریکشن کی تھی 80s میں آ کے, اسے سب پھر ڈیریل کر دیا انہوں نے, بیکاز دیٹ واز دا ڈیفائننگ مومنٹ جب یہ یو ایس ایس آر ختم ہوا ہے اور 91 کے اندر وہ فری اکانومی آئی ہے. انڈیا کا اس کی اپرچونٹی پاکستان ڈیڈنٹ, کیونکہ یہاں پہ یہ جمہوریت لانے میں مصروف تھے. اندر کی پاور اسٹرگل آج بھی ڈاکٹر صاحب, اندر کی پاور اس وقت ریاض میں یہ کہا جا رہا ہے, نارتھ امریکہ سے یہ خبر آئی ہے کہ ریاض کے اندر پاکستانی آفیشلز کی, سعودی آفیشلز کی, امریکن آفیشلز کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں 5 ڈیمانڈز پاکستان سے کی گئی ہیں. اسرائیل کے حوالے سے کی گئی ہے, وار آن ٹیرر کے حوالے سے کی گئی ہے, چائنا کے حوالے سے کی گئی ہے کہ اپنے ریلیشن شپ کو لو رکھیں, انڈیا کی اجارہ داری کو تسلیم کریں, جو سیز فائر لائن ہے انٹرنیشنل بارڈر قرار دیں, وہاں پہ آپ چھیڑ چھاڑ نہ کریں, اور ساتھ میں ایران کے مسئلے پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہ بھارت کی اجارہ داری کو کیا ہم قبول کریں گے؟ آج تک تو ہم ریزسٹ کرتے آئے اور بہت ساری امریکن ڈیمانڈز کو نہ کرتے آئے. منور صاحب ایک چیز تو آپ دیکھیں نا, پاکستانیز ہیو ٹو ریئلائز دس. میں نے وہاں بھی وہ بولا 2019 میں who did it? Your Mr. Bajwa did it. اس نے میں نے تو عمران خان کو سیدھا پوچھا, I had a question to him direct یہ without anything. I told him why you do not do anything. اس نے بولا کہ میرے کو جو انہوں نے تو سپاہ سالار کا نام بتایا نا, سپاہ سالار جو اس نے میرے کو بولا ڈیزل نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, میں کیا کرتا ہے. You see what I was trying to tell him, that why you did not come in war, for example, if this thing happened. پھر میں نے ان کو ایگزامپل دی, میں نے بولا ان کو ہاں ٹھیک ہے آپ بولتے ہیں, لیکن جب آپ کو پانی بند کرے گا نا انڈیا, اس وقت تو آپ جنگ کرو گے, لیکن کشمیر کے لیے نہیں کرو گے, because you are Mr. Bajwa had already sold himself. I'm telling you categorically, his property in Dubai of millions and millions of dollars, who is taking account of that? Where did he get that money? Yeah, as a chief of army staff, he was already sold out. Let me be very clear. We Kashmiris believe that he sold us down the road. And this is what today also they are going to do the same thing if they are doing. جو اب میں نے بھی وہ سنا وہ رپورٹ کہ سعودی عربیہ میں یہ ہو رہا ہے, میٹنگ ہو رہی ہے. They are going to again, I even sent it to my group, certain groups in Kashmir, کہ they are once again selling us. وہاں انہیں تو کیپٹل ریاض ہی شفٹ کر دیتے ہیں, اسلام آباد ایسے ہی تکلف. وہی تو سر, وہی تو مسئلہ ہے, تو وہی ہے نا, because there is no independent foreign policy. Independent foreign policy ہے ہی نہیں, because you people are dependent. Foreign policy here. یہ اتنے واقعات ہوئے ہیں پچھلے 2 مہینے میں, آپ نے کہیں تصویر بھی دیکھی ہے پاکستان کے فورن منسٹر کی؟ وہ کوئی کہیں نہیں. اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا, جب میں نے عمران خان کو یہ کوشچن کیا, then I also had a discussion with your جماعت اسلامی کے جو وہ کیا نام ہے سینیٹر مشتاق صاحب. اس نے میرے کو پوچھا, انہوں نے بولا آپ کس کو ملے یہاں؟ میں نے بولا میں عمران خان کو ملا. اس نے بولا عمران خان نے کیا آپ کو بتایا؟ میں نے بولا عمران خان نے میرے کو یہ, اس نے بولا سچ بول رہا تھا. Because in the defense subcommittee, and it has now come in the open also. Now a lot of people are saying that in the defense subcommittee, the chief of army staff had told, I don't have diesel, I don't have. آپ کا maximum budget جو ڈیفینس میں جاتا ہے, پھر کس لیے جاتا ہے؟ They are not ready for doing this. Then what is the close this shop then? ڈاکٹر صاحب
یہ تو گرم سچویشن ہے. انفیکٹ ہمارے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی سچویشن ہوگی. جب تک ہمیں ایکسیس نہ ہو ہم صحیح اس کی آبجیکٹیو انالیسس شاید اس انداز سے نہ کر پائیں. کرنا کیا چاہیے اب؟ آپ نے لکھا ہے آرٹیکل. جہاں ہم کھڑے ہیں میں دونوں حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں. پہلے ڈاکٹر حسن ظفر، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کورس کو کیسے صحیح ڈائریکشن میں ڈالیں؟ کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان نہیں ہے تو کوئی بھی کمپنی چلنے والی نہیں ہے. نہ سیاست دانوں کی، نہ جوڈیشری کی، نہ میڈیا کی، نہ بیوروکریسی، کسی کی نہیں چلنے والی. ڈاکٹر کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے اس میں بہت ہی ریئلسٹکلی اس چیز کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہمیں میں کبھی ہسٹوریکل فیکٹر کو نظر انداز نہیں کروں گا کسی بھی کریٹیکل ڈیسیژن میکنگ میں. ہمیں یہ تھوڑا سا میکیاویلین اپروچ بھی اگر اس میں بلینڈ کر لے، کبھی کلچر کو ٹچ نہیں کرنا. ہمارا کے پی اور بلوچستان یہ ان کا ایک ٹرائبل مزاج ہے. اس کو ہم اوور نائٹ چینج نہیں کر سکتے، نہ اٹیمپٹ کرنی چاہیے اسے اوور نائٹ چینج کرنے کی، اوور رائٹ کرنے. اٹ ول بی اگین اے سیریس مسٹیک. کلچر شوڈ ناٹ بی ٹچڈ. اسی کلچر کے اندر رہ کے ہمیں وہاں پہ ریٹ آف دا اسٹیٹ چاہیے. آپ اپنے لیویز دیتے تھے سرداروں کو. گو فار اے گریجویل ٹرانزیشن ان دیز پلیسز. نمبر 1. یہ تو ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں، لیکن دوسری ریالٹی آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ ہماری فورسیبل فیوچر تک ہماری ملک کے معاملات میں سے اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم نہیں ہوگا. اور میں اس کی فیور بھی نہیں کروں گا کہ اسے ایک دم جو ہے اوور نائٹ ختم کر دیا جائے. وائی؟ کیونکہ اس کا ایک اتنا افیکٹ ہے، اس کا اتنا رول ہے. جب وہ نکلے گا تو ایسا سیریس ویکیوم ہوگا that people the elm of affairs کسی کو آپ پوری جب قوت دے کے بٹھائیں گے تو اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آئے گا کہ اب میں نے اس پاور کو ایکسرسائز کیسے کرنا ہے. کیونکہ someone who has never exercised full power ever in his life، اگر آپ اسے ایک دن وہ طاقت دیں گے تو it will be difficult for that individual to exercise that power. Experience of exercising power بھی ایک چیز ہے. So یہ اس کو if it has to grow out of it, it has to grow out very gradually. اور اس کے لیے ایک میکانزم چاہیے ہے کہ we need establishment's role in the affairs of the state, if not in the administration. اس کا میکانزم چاہیے. 30 سال پہلے کہا تھا نا جنرل اسم مرزا بیگ نے کہ یہ آپ نیشنل سیکورٹی نہیں، جنرل جہانگیر کرامت نے جب وہ سارا UN کرایہ بن گیا تھا، جب انہوں نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل بنائی. 25 سال بعد بنا کے بیٹھے ہوئے نا. تب بنا لیتے تو ہو سکتا ہے کہ آج وہ گریجول پروسیس سے وہ بات ختم ہو چکی ہوتی، آگے بڑھ گئے ہوتے، جمہوریت اس سے مضبوط ہو گئی ہوتی. اب بنا لیں، ریکگنائز کر لیں. یہ 1 پیج 2 پیج 3 پیج ہماری بن رہی ہے. ایک آپ جنرل ایوب کو بٹھایا تھا نا پھر جنرل سکندر مرزا نے لا کے کیبنٹ، وہیں سے بات سٹارٹ ہوئی تھی نا. جب when things go wrong، جب آپ کی ساری ڈرائنگ خراب ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اسکوائر 1 پہ جاتے ہیں دوبارہ. ہمیشہ آپ 7 اور 8 سے کریکٹ کرنا نہیں شروع کریں گے. یو گو بیک ٹو اسکوائر 1 کہ یہاں سے کریکٹ کریں. انفارچونیٹلی یہ دوبارہ ہی جانا پڑے گا اسکوائر 1 پہ، وہیں سے سٹارٹ کریں where things have gone wrong. اور شیکسپیئر نے کہا تھا کہ جب آپ کا ایک ایرو گھومے تو اسے ڈھونڈنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا اسی ڈائریکشن میں فائر کریں. فالو دی ڈائریکشن آف دا سیکنڈ ون اینڈ ریٹریو یور فرسٹ ایرو. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر مبین شاہ صاحب، کیسے چیزوں کو بہتر کریں؟ کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ کیسے اجاگر کیا جائے؟ بھارت کی اجارہ داری کا جو خواب ہے، جو کہ خطے میں تو تنہا ہے لیکن بین الاقوامی سیاست میں جو پاکستان کے ساتھ جن کے بارڈر نہیں لگتے، وہاں پہ بھارت کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے. افغانستان ہے، ایران کی خود آپ نے مثال بھی دے دی. تو پاکستان اس صورت میں کیا کرے؟ کیا ہے پاکستان کے پاس آپشنز؟ پاکستان کو فرسٹ آف آل تو نیچرلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یو ہیو ٹو میک یور بیس کریکٹ. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا نا. واٹ ایور یو ول ڈو اٹ ول ناٹ ہیلپ ان اینی مینر. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا کو دیکھیے، آپ نے کلبھوشن کو کتنے سال ہو گئے بند ہوئے. ویئر از دا نیریٹو؟
ویئر از دا نیریٹو؟ وہاں انڈیا تو چھوٹی سی بات کو یہ جی ٹیررزم ہے فرام پاکستان اینڈ دس اینڈ دیٹ، ہر جگہ کوئی بھی لیڈر ان دا ویسٹرن ورلڈ ہی اسپیکس اباؤٹ پاکستان اینڈ ٹیررزم. They don't speak the same thing about India. اگر کلبھوشن نے کیا ہے اور وٹ ایور اٹ از، why those people in Pakistan who are in power are not giving the details and making it public? وہ انڈیا کو تو مطلب انڈیا واز ایکسپوز that they have got these systems in Germany and other places which are giving disinformation campaign. اگر ہمارے کو پاکستان کو یہ چیزیں ہیں، because you see this time the world، آپ دیکھیے ٹیررزم کے لیے انڈیا in the world it has got a very spot which can be not، it is not question of exploit, it is a fact. انڈیا نے کیا ہے. ابھی دیکھیے ابھی جو آپ بول رہے ہیں جو بلوچستان میں ہے، so if the intelligence agencies, it is considered to be the one of the strongest intelligence agencies، وہ ڈیٹیلز کہاں ہیں؟ Why it is not made public? Why it is not, why these things are not being exposed? And even نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو اجیت دوول ہے، اس نے تو اپنے اسپیچ میں بھی اس کے پہلے بفور ہی بیکیم دیٹ if they do it in Mumbai we will do it in بلوچستان. یہ سب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، میں آپ کو بول رہا ہوں نا انڈیا کا، اس نے تو اوپنلی بولا تھا نا کہ دین پاکستان will lose بلوچستان now. You see, the thing is that اگر آپ کے پاس یہ بندے ہیں ان کو، اب آپ دیکھیں نا ہمارے کشمیری جو بھی ہیں they have been assassinated in Pakistan itself. باقی تو دوسری کی جگہ کو چھوڑ دیجئے. جو سکھ ہیں، سکھ تو چلو جی اس کو تو کینیڈا میں کیا، امریکہ میں کیا. اب ابھی لیٹلی ان دس لاسٹ 6-7 months 8 to 9 Kashmiris have been killed within Pakistan. Target killing. who have been جو وابستہ ہوئے ہیں in the Kashmiri movement, and now they had retired or whatever, they were killed, assassinated. یہ تو نہیں ہے مطلب یہ وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، assassinated, target killing ہوئی ہے. What is this? What does this reflect? That this reflects that there is anything can be done. مطلب میں اس وقت ترکی میں ہوں، I am an exile. I am a person who has got, India has put so many cases against me just because I am speaking for Kashmiris. I am telling what is the truth in Kashmir. مطلب I am not، میں نے تو ساری بزنس چھوڑ دیا، اپنی سب کو چھوڑ دیا just to do activism for Kashmir. Tomorrow I will be targeted. Who is going to take action? Nobody. I know that. اب ہم نے تو چلو ہم تو نکلے ہیں اس راستے میں. We know what are the consequences. But the thing is, Pakistan is a country whom we look towards کہ بابا they are going to be our saviors. تو وہ تو within پاکستان نہیں سیو کر سکتے تو ہمارے کو کہاں سیو کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، ڈاکٹر مبین شاہ صاحب. ناظرین، آپ نے جو گفتگو سنی اس کا لب لباب کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جو اندرونی مسائل اپنی جگہ پہ موجود ہیں اس کا حل تو یہی ہے کہ آپ پولیٹیکل کنسنسس اور پولیٹیکل انسٹرومنٹ کو استعمال کریں، بیکاز ہماری جو آپریشنس ہیں بڑے سکسیزفل گئے ہیں. لیکن جہاں ہم لیک کر رہے ہیں وہاں پہ ٹرو لیڈرشپ کا ہونا ہر جگہ کے اوپر ہونا ضروری ہے، اور پروونسز کی جو گریونسز ہیں ان کو دور کیا جائے. دوسرا یہ کہ ریفارم لایا جائے ود ان اے کنٹری. آؤٹ سائڈ آف کنٹری بھی ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو پاکستان کو اس وقت خطے میں اور بین الاقوامی سطح پہ چیلنجز درکار ہیں، وہاں پہ اس وقت جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اسپیشلی واشنگٹن ڈی سی میں، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان ٹچ ہوئے ہیں. کچھ باتیں طے ہوئی ہیں اس میں. جو اپوزیشن لیڈر عمران خان صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی وہ جو کورٹ میں جانے کے بعد بیانات دیتے تھے اس پہ بھی انہوں نے اظہار کیا کہ اب وہ بیانات نہیں دیں گے. ٹویٹر ہینڈل کو بھی جس طرح سے ٹیکل کیا جا رہا تھا اس طرح سے نہیں ہوگا. کچھ چیزیں پازیٹیو ڈائریکشن میں ہیں. میرا خیال ہے اب یہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں، ہماری کمپنیز، ہماری آرگنائزیشنز، ہماری دکان چلے گی. یہ نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں چلے گا. پاکستان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اور پاکستان کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، چاہے وہ سی پیک کا معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، ہمارے تو تعلقات ہیں مسلم ورلڈ کے ساتھ ہوں، ان ساری چیزوں کے اوپر ایک کنسنسس کی ضرورت ہے. کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے ایک نیریٹو بنانے کی ضرورت ہے، ڈسیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو فارن آفس ہمارا جو فیڈ بیک انہیں لینا چاہیے مختلف سینٹر سے، مختلف ممالک اور ریجنس کے حوالے سے، وہ بھی ہمیں لینے کی ضرورت ہے. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ڈاکٹر حسن ظفر کو، ڈاکٹر مبین شاہ کو
اور اس ناجیز ڈاکٹر منور حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Thank you, sir. اللہ حافظ سر. تھینک یو ویری مچ سر. سو نائس آف